إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی حمد و ثنا کے حقدار ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کی تمام نعمتوں پہ، اور ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جو صبح و شام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سینے سے لگا لو اور قرآن و حدیث کو ہر کتاب پہ مقدم رکھو، قرآن و حدیث کو ہر قانون اور لا سے برتر جانو۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ محترم جناب قاری امتیاز محمدی صاحب حفظہ اللہ نے 15 سالوں کی محنت کے بعد قرآن کریم ترجمہ و تفسیر کا اختتام کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اور ان لوگوں پہ بھی جو اس درس میں بیٹھتے رہے، اس درس میں شریک ہوتے رہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ترجمہ قرآن کی کلاس میں بیٹھوں گا تو میں اپنے کاروبار کو وقت کیسے دوں گا، بچوں کو اسکول کون پہنچائے گا، گھر کے معاملات کو کون حل کرے گا۔ شیطان ہمیں وسوسوں میں مبتلا رکھتا ہے اور ہم ایسی کلاسز سے محروم رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صبح تلاوت کرے گا، ترجمہ قرآن کی کلاس میں بیٹھے گا، اللہ رب العزت اس کے وقت میں برکتیں ڈال دیں گے۔ جو ترجمہ قرآن کی کلاس میں بیٹھنے والا نہیں ہوگا، جہاں اس کا وقت صرف ہوگا کسی آفس میں ایک کام کروانے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہ آدمی جو اپنے وقت میں سے چند لمحے قرآن کریم کو دینے والا ہوگا، اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے اس کا وہی کام 15 منٹ میں کروا دیں گے، آدھے گھنٹے میں کروا دیں گے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ یہ ہماری بھول ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے قرآن کی کلاس میں بیٹھنے کے لیے، میں بہت مصروف آدمی ہوں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ تلاوت کر کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لے لیں۔ تلاوت کریں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں،
لیکن نزول قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. نزول قرآن کا ایک عظیم مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی ہی بابرکت ہے، ہم نے اسے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تاکہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. وہ آدمی غور و فکر کیسے کر سکتا ہے جسے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، جسے قرآن کی تفسیر معلوم نہیں ہے. صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے تو رو پڑتے، صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا رب ان سے کیا کہہ رہا ہے. مسجد نبوی کے امام، مسجد حرام کے امام نماز پڑھاتے ہیں تو کسی نہ کسی آیت پہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، رونے والی آواز نکالتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں، جس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. جب قرآن کا ترجمہ آپ جانتے ہوں، جب قرآن کی تفسیر آپ کو معلوم ہو تو تلاوت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، تلاوت سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہیں. فوت ہونے سے صرف 90 روز پہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں مقام خم پہ، اور یہی وہ خطبہ ہے جس کی مناسبت سے ہمارے ملک میں اشتہار لگتے ہیں. عید غدیر خم، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے خطبہ دیا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. خطبے میں آپ نے کیا کہا تھا کہ لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، دونوں بہت ہی عظیم الشان اور عظیم المقام چیزیں ہیں. ایک فرمایا اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے. اس کتاب کو تھام لوگے تو اس کی روشنی میں جنت میں پہنچ جاؤ گے. اس کتاب کو تھام لوگے تو دنیا کے فتنوں اور گمراہ فرقوں سے محفوظ رہو گے. اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لوگے تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لوگے، اللہ کی محبت کو پالو گے. خذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے تھام لو. اور کہا دوسرے نمبر پہ میں آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے گھر والے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ان کی بھی پیروی کرنی ہے؟ کیا ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ کیا ان کے اقوال پہ آپ کے اقوال کی طرح عمل کرنا ہے؟ کیا ان کو آپ کی طرح معصوم ماننا ہے؟ نہیں. ان کے بارے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، انہیں تکلیف دینے سے بچنا، ان کا دل نہ دکھانا. تو یہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی کتاب. جو لوگ قرآن کریم کو وقت دیتے رہے، اس کلاس میں بیٹھتے رہے، بڑے عظیم لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. کہ جب بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کس لیے؟ قرآن خوانی کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے. اس لیے نہیں کہ ایک سپارہ آپ پڑھیں، دوسرا آپ پڑھیں، تیسرا آپ پڑھیں اور قرآن ختم کرنا ہے. نہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، قرآن کی تلاوت سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن کے احکام و مسائل معلوم کرنے کے لیے، قرآن سے عقیدے کے احکام سیکھنے کے لیے،
قرآن کا ترجمہ اور تفسیر معلوم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت سکینت نازل فرماتے ہیں۔ اور سکینت لگتا ہے آپ لوگوں کے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس لیے آپ کے الفاظ سن کے زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ پوچھئے ان سے جن کو رات کو نیند نہیں آتی، پوچھئے ان سے جو بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہیں، پوچھئے ان سے جو میڈیسن لیے بغیر سو نہیں سکتے، ان سے پوچھئے یہ نیند، یہ سکون، یہ سکینت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن کے ذریعے ملے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ذریعے ملے گی، قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر پہ غور کرنے کے ذریعے ملے گی۔ وغشیتہم الرحمہ، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ کے مقرب اور مقدس اور معصوم فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کا ذکر خیر اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آج لوگ دوستوں کو کلپ بھیجتے ہیں، میرا فلاں ٹی وی چینل پہ انٹرویو آیا ہے، فلاں ٹی وی میں میرا پروگرام پیش کیا گیا ہے، فلاں اخبار میں میری خبر چھپی ہے، فلاں وزیر اعظم نے میرا نام لیا ہے، ایک بڑی تقریب میں لیا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے یہ تیرا اعزاز ہے کہ تیرا نام کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں لیتا، کوئی نبی نہیں لے رہا، بلکہ پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا خالق اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں میں تیرا نام لیتا ہے۔ کب؟ جب تو اس کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جب تو اس کی تلاوت کرے، جب تو اس کا ترجمہ سیکھے، جب تو اس کی تفسیر سیکھے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر آپ اس کا ادراک نہیں کر سکے تو ابی بن کعب سے پوچھئے، جن سے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابی، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تلاوت سناؤں، تم تلاوت سنو، میں تلاوت کروں گا۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا ہے؟ کہا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب نے جب یہ سنا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اس خوشی میں رونا شروع کر دیا۔ یہ اعزاز میں اور آپ بھی پا سکتے ہیں۔ کب؟ جب تلاوت سیکھنے کے لیے جمع ہوں، جب ترجمہ سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوں، جب قرآن کے احکام و مسائل پہ غور و فکر کرنے کے لیے کسی جگہ اجتماع کریں، تب یہ اعزاز مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کے احکام و مسائل، قرآن کا عقیدہ، جو یہ چیزیں سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اس سے افضل اور بہتر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ خوشخبری ہے۔ کون سی بلا؟ کس کا تذکرہ کر رہا تھا میں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ حدیث ہے جو جناب عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں، ابو عبد الرحمن سلمی سنتے ہیں، اور یہ عظیم تابعی اس اعزاز کو پانے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، پوری زندگی قرآن سکھانے میں گزار دیتے ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ کون سی حدیث بلا؟ کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ سب سے افضل ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے مسجد میں بٹھا رکھا ہے۔ مسجد کے امام صاحب، مسجد کے قاری صاحب، آپ کو مسجد میں عزت ملے نہ ملے، مسجد والے آپ کو حقیر جانے یا عظیم جانے، مسجد والے آپ کی توہین کریں،
یا آپ کو عزت دیں، اس بات کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میرا اللہ مجھے اعزاز دے رہا ہے، اس کی نگاہوں میں مجھ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں۔ تو یہ بہت عظیم لوگ ہیں جو 15 سال اس کلاس میں بیٹھتے رہے، اور میں قرآن کی ان آخری 2 سورتوں کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے محترم قاری صاحب سے درخواست کروں گا، پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ بغیر کسی ناغے کے دوبارہ سے نئی کلاس کا آغاز شروع ہو جائے، نئی کلاس کا آغاز ہو جائے، اور پہلے جو 15 لوگ بیٹھتے رہے ہیں وہ تو اب ترجمہ پڑھ کے فارغ ہو چکے، وہ تفسیر پڑھ کے فارغ ہو چکے، انہیں اب اس کلاس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اب بھی؟ جی ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب بھی پڑھیں گے، جس آیت کو پڑھ لیں، جتنی بار بھی پڑھ لیں، آپ کو اس سے نئے مسائل ملیں گے، نئے احکام ملیں گے، نیا لطف ملے گا، نئی لذت ملے گی، نیا سکون ملے گا۔ پوری زندگی اس قرآن کے ساتھ اسی انداز میں جڑے رہیں، جس دن آپ کی میت کو قبر میں اتارا جائے لوگ گواہی دیں کہ آج صبح بھی یہ قرآن کے ترجمہ کی کلاس میں موجود تھا۔ تو میرے بھائیوں، بہت عظیم لوگ ہیں یہ، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، قاری صاحب کو بھی اور ان 15 عظیم لوگوں کو جو اس کلاس کے ساتھ جڑے رہے، مسلسل اس میں بیٹھتے رہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اب وہ 15 بھی بیٹھیں اور مزید 15 لوگ اس کلاس کا حصہ بن جائیں۔ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، ان کا ایک مشترکہ نام ہے، وہ کیا ہے بلا؟ جی، معوذتین یا معوذتین؟ جی، معوذتین کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ناراض نہیں ہونا، ہر خطیب کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، میری تھوڑی سی عادت ایسے ہی ہے، مسجد نبوی میں بھی ایسے ہی تھی کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، کیونکہ میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، میں ایسے لگا رہوں گا تو آپ نے میری بات دھیان سے نہیں سننی، تو جس کو خطابت کرنا نہیں آتی وہ میرے والا انداز اپنا لیں کہ سوال و جواب کیے جائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں۔ جی، تو کیا نام تھا پھر؟ دونوں صورتوں کا مشترکہ نام کیا تھا؟ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سب سے پہلے میری گفتگو کا موضوع یہ ہوگا کہ ان 2 صورتوں کی فضیلت کیا ہے، اور یہ دونوں صورتیں کیا واقعی قرآن کا حصہ ہیں؟ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مدینہ میں؟ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ اس کے لیے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، انہی احادیث کے ذریعے یہ تینوں مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے مکی مدنی کہتے کس کو ہیں؟ جی، کون سا بھائی بتائے گا؟ جی، اللہ بھلا کرے، ان کا جواب ٹھیک ہے۔ مکی مدنی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں کئی ایک اقوال ہیں، درست قول وہ ہے جو بھائی نے بتایا ہے کہ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو کہاں نازل ہوئی؟ نہیں، مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی کہ جو ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ مدنی، چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں۔ تو یہ 3 ہمارے اب موضوع ہیں، دونوں صورتوں کی فضیلت، اور یہ طے کرنا کہ یہ دونوں قرآن کریم کا حصہ ہیں یا یہ صرف دم ہیں، دم کے لیے ہیں، دعا کے لیے ہیں۔
اور تیسرے نمبر پہ اگر قرآن کا حصہ ہیں تو مکی زمانے سے ان کا تعلق ہے یا مدنی زمانے سے ان کا تعلق ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یرا مثلها قط، کہ عقبہ تمہیں ان آیتوں کے بارے میں علم ہوا ہے جو گزشتہ رات مجھ پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ دونوں صورتوں کی فضیلت معلوم ہوئی۔ کیا فضیلت معلوم ہوئی جی اس حدیث سے؟ بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ لیکن جب آپ بے مثال اور بے نظیر کہہ رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ کیا سورہ فلق ہے یا ناس ہے یا کوئی اور ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول تو اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دو صورتیں بے مثال اور بے نظیر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دم کے لحاظ سے، پناہ لینے کے لحاظ سے، پناہ میں دینے کے لحاظ سے یہ دونوں صورتیں بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ ورنہ عمومی طور پہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو یہاں پہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ یار آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ گزشتہ رات نازل ہوئی ہیں۔ گزشتہ رات نازل ہوئی ہیں۔ کون سے صحابی کہہ رہے ہیں؟ عقبہ بن عامر جوہنی۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ مکہ والے یا مدینہ والے؟ جی عقبہ بن عامر جوہنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے ہیں۔ کہاں کے ہیں؟ مدینہ کے ہیں، اور یہ آپ کی مدنی زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا میرے اوپر یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ گزشتہ رات۔ تو پھر مکہ میں نازل ہوئی ہیں کہ مدینہ میں؟ مدینہ میں۔ اور الفاظ آپ کے سنیے کیا کہہ رہے ہیں؟ الم تر آیات، کیا تمہیں ان آیات کے بارے میں علم نہیں ہوا جو گزشتہ رات نازل ہوئی ہیں؟ تو آپ نے ان کو آیات قرار دیا ہے۔ اس ایک حدیث سے ہمارے تینوں مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو ان دو صورتوں کی فضیلت معلوم ہوئی، دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ یہ آپ کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابن عابس جوہنی سے۔ کس سے جی؟ ابن عابس جوہنی۔ اس صحابی کے نام پہلے کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سنا؟ ان کا پورا نام ہے عقبہ بن عامر بن عابس جوہنی۔ کون سے ہوئے؟ وہ پہلے والے ہیں، وہی صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، کہ عقبہ لوگ اللہ سے پناہ لینے کے لیے بہت سے وظائف کو اختیار کرتے ہیں، بہت سے کلمات کو اختیار کرتے ہیں، میں ان وظائف میں سے، ان کلمات میں سے سب سے عظیم کلمات تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابی کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، مجھے بتائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ہاتین السورتین، یہ دو صورتیں اللہ رب العزت سے پناہ لینے کے لحاظ سے، پناہ مانگنے کے لحاظ سے سب سے عظیم کلمات ہیں، سب سے عظیم وظیفہ ہے۔
تو اس حدیث سے بھی دونوں صورتوں کی فضیلت معلوم ہوئی. اور یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ دونوں صورتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ ہیں. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کہاں سے نیا موضوع چھڑ گیا قرآن کا حصہ ہے. اصل میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ان دو صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، وہ ان کو دم مانتے تھے کہ اللہ سے پناہ لینی ہو تو یہ بڑے عظیم کلمات ہیں، بڑے عظیم الفاظ ہیں، لیکن ان کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. یہ ایک مضبوط رائے ہے، مضبوط موقف ہے جس کا مفسرین تذکرہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں آپ بھی یہ چیز پڑھیں اور پھر آپ پریشان ہو جائیں. تو آج یہ بات دھیان سے سن لیں نا. ویسے آپ، مجھے تو لگتا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو. اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے. واجد صاحب کہہ رہے ہیں پنجابی میں کریں. میں ہوں پنجابی، لیکن تقریر کرنے میں میری صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے پنجابی میں جمعہ پڑھایا تھا، اس میں شاید میں 10 دفعہ پنجابی اور 10 دفعہ اردو، کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا. تو پنجابی میں تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ موقف بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ان دو صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، اور یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا بھی آخری موقف یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ ہیں. دلیل کیا ہے؟ کیوں دلیل دوں تو یاد رکھیں گے. قرآن کریم کی قراءات کتنی ہے؟ کتنی قراءتیں ہیں قرآن کریم کی؟ مشہور قراءتیں 7. ایسے ہی ہے. ہماری قراءت کون سی ہے؟ پاکستان انڈیا کے لوگ کس قراءت میں تلاوت کرتے ہیں جی؟ حفص. آگے حفص کس سے لیتے ہیں؟ عاصم سے. ان کے امام حفص اس قراءت کو کس سے لیتے ہیں؟ اپنے استاد. بولیے یار، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہ ہی جائے گا. آپ بولیں تو صحیح، ورنہ کم سے کم ثواب تو ملے گا نا. ہم جس قراءت میں تلاوت کرتے ہیں وہ قراءت کون سی ہے؟ امام حفص کی. اور امام حفص اس قراءت کو لیتے ہیں امام عاصم سے. امام عاصم لیتے ہیں زر بن حبیش سے. زر بن حبیش لیتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے. تو ہماری یہ قراءت جو ہم پڑھتے ہیں عبداللہ بن مسعود والی قراءت ہے. اب بتائیے اس قراءت کے مطابق جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے، کیا اس میں دونوں صورتیں موجود ہیں کہ موجود نہیں ہیں؟ تو یہ عبداللہ بن مسعود کی قراءت ہے، یہ انہوں نے سکھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا بھی صحیح اور آخری موقف یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کا حصہ ہیں. عبداللہ بن خبیب جوہنی، یہ بھی ایک عظیم صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک تاریک رات میں، ایک بارش والی رات میں ہم نکلے. کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے، تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ آپ مجھے ملے تو آپ نے مجھ سے کہا قل، کہ عبداللہ پڑھو. کہتے ہیں کہ لم اقل شیئا، میں نے کچھ نہیں پڑھا. آپ نے پھر کہا قل، پڑھو. میں پھر خاموش رہا. تیسری بار کہا قل، پڑھو. تو میں نے کہا ما اقول، اللہ کے رسول بتائیے میں کیا پڑھوں، کس چیز کی تلاوت کروں؟ تب آپ نے کہا قل قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تصبح وحین تمسی 3 مرات تکفی من کل شیء. صبح ہو یا شام، صبح بھی آپ یہ دونوں صورتیں 3 دفعہ پڑھیں، شام کو بھی یہ دونوں صورتیں 3 دفعہ پڑھیں. صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کو کفایت کر دیں گی، ہر شر سے بچانے کے لیے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے کے لیے. شام کو پڑھیں گے تو صبح تک یہ دونوں صورتیں آپ کے لیے کافی رہیں گی. تو اندازہ کرتے چلے جائیں کہ دونوں صورتیں کتنی عظیم صورتیں ہیں. ان عظیم صورتوں کے بارے میں یہ احادیث جو نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، میری درخواست ہے کہ ذرا دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں. یہ نہ لگے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحابی پہلے والے عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں، اور حوالہ ہے نسائی شریف کا، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان دو صورتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فجر کی نماز میں ان دو صورتوں کی تلاوت کی۔ کس نماز میں؟ ہاں جی، تو فجر کی نماز میں ان دو صورتوں کو پڑھا تو کیا پتہ چلا کہ قرآن کیا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات سونے سے پہلے تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بالفلق، ان کی تلاوت کرتے تھے کتنی دفعہ؟ تین بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے اور ان تین صورتوں کی تلاوت کرتے، ایک بار تلاوت کر کے ہاتھوں میں پھونکتے اور پھر اپنے ہاتھ کو پھیرتے اپنے جسم پہ، آغاز کرتے جسم کے سامنے والے حصے سے، سر سے، چہرے سے، اور سارے جسم کے حصے پہ پھیرتے، پچھلے حصے پہ پھیرتے۔ ایسا آپ 3 بار کیا کرتے تھے۔ جب آپ بیمار ہوتے تو تب بھی آپ ان تینوں کے ذریعے اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں دم کے لیے رابطہ کرتے ہیں کس سے؟ مولوی صاحب سے۔ بھی آپ دم خود کیوں نہیں کرتے؟ دم ایک عبادت ہے، یہ عبادت آپ خود کریں، اپنی بیوی کو خود دم کریں، اپنی بیٹی کو خود دم کریں، اپنے بیٹے کو خود دم کریں، اپنے آپ کو خود دم کریں۔ ام المومنین عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے یہ تینوں صورتیں پڑھ کر، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیرا کرتے تھے۔ جب آپ آخری بار بیمار ہوئے، شدید بیمار تھے، تب میں یہ تینوں صورتیں پڑھتی، لیکن جب ہاتھ پھیرنے کی باری آتی تھی تو آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی، کیونکہ آپ کے ہاتھ بابرکت تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں صورتیں بہت عظیم صورتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی زمانے میں دیگر وظائف پہ اعتماد کیا کرتے تھے، جنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور انسانوں کی نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر وظائف کو ترک کر دیا اور انہی دو صورتوں پہ اکتفا کرنے لگے۔ پہلے قرآن کریم میں سورہ فلق آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل آپ کہیے۔ اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہیں؟ کیوں بیٹا کس سے مخاطب ہیں؟ بچہ بتائے گا کیوں بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ وہ نعت پڑھنے والے ہیں۔ ہاں جی، قل آپ کہیے۔ ہاں جی بیٹا کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قل آپ کہیے، آپ پڑھیے۔ کیا کہنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ برب الفلق، فلق کے رب کی۔ رب کس کو کہتے ہیں جی؟ اور فلق کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ جو پیدا کرنے والا، رب وہ جو ہر چیز کا مالک، رب وہ جو ہر ایک کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا، رب وہ جو ہر ایک کو پالنے والا۔ تو میں پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ فلق کے رب کی۔ فلق کس کو کہتے ہیں؟ فلق کا ترجمہ کیا ہے جی؟ آسمان نہیں بیٹا، فلق کا ایک ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ صبح۔ اور فلق کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات۔ فلق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا۔ فلق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا۔ تو اس لیے فلق کا پہلا ترجمہ کرتے ہیں صبح، کیونکہ صبح کیسے نکلتی ہے، صبح کیسے طلوع ہوتی ہے؟ رات کی تاریکی کو پھاڑتے ہوئے اس میں سے صبح نکلتی ہے۔ اور دوسری تفسیر کو عام طور پہ علماء کرام نے اختیار کیا ہے کہ فلق تمام مخلوقات، کیونکہ ہر مخلوق کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلی ہے۔ آپ پودوں کو دیکھ لیں، یہ کس کو پھاڑ کر نکلے ہیں؟ زمین کو پھاڑ کر نکلے ہیں، بیج کو پھاڑ کر نکلے ہیں، گٹھلیوں کو پھاڑ کر نکلے ہیں۔ آپ بارش کو لے لیں،
بادلوں کو پھاڑ کر ہمارے اوپر برستی ہے۔ انسان کو دیکھ لیں، اور ایسے ہی دیگر پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھ لیں، ماں کے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ تو اس لیے فلک کا معنی کیا ہوگا؟ تمام مخلوقات۔ تو قل اعوذ برب الفلق، میں تمام مخلوقات کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اس سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ تو مانگی جاتی ہے کسی خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے۔ خطرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اور کیا پناہ مانگنا یہ میری اور آپ کی مرضی ہے یا یہ ایک باقاعدہ عبادت ہے؟ یہ باقاعدہ عبادت ہے۔ پناہ مانگنا یہ دعا کا حصہ ہے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیا دعا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ یا علی مدد کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ یا رسول اللہ مدد کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اپنی ماں سے کہہ سکتے ہیں امی جی روٹی دیں۔ اچھا، ماں کو پکارنا جائز ہے، اللہ کے رسول کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہابی بھی بڑی عجیب قوم ہے۔ بیوی کو پکارنا جائز ہے اور اللہ کے رسول کو پکارنا جائز نہیں ہے، کیوں جی؟ اور کچھ بتائیے، ہنسنے سے کام نہیں کرے گا ان لوگوں کے ہاں جب ان سے بات کریں گے جی۔ یہ ما تحت الاسباب ہے۔ دیکھیں، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے مسلمان اور مومن وہ ایک دوسرے کو پکارتے تھے، ایک دوسرے سے مدد لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی تھی کس نے؟ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، یار مکمل کریں، کئی حافظ قرآن بیٹھے ہوں گے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضی علیہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے مدد مانگی، انہیں مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شرک قرار نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ اگر اس کا یہ پکارنا شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اسے روکتے، اسے ٹوکتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پکارا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ تھے، جو موجود تھے، اور پکارا تھا اس معاملے میں جس معاملے میں موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی پکارتا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی قبر والے کو تو موسیٰ علیہ السلام اسے روکتے اور ٹوکتے۔ تو قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے کہ آپ کسی بھی زندہ انسان سے جو موجود ہو اس معاملے میں مدد لے سکتے ہیں جو معاملہ انسان کی طاقت میں ہے۔ لیکن آپ کسی زندہ اور موجود انسان سے یہ کہیں کہ مجھے بیٹا دو، آپ پیر صاحب ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، مجھے بیٹا دیں، مجھے شفا دیں، تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا دینے کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، شفا دینے کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، علاج تجویز کر سکتا ہے، حکیم اس شخص کا علاج کر سکتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن اولاد دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اس میں کسی اور کو پکاریں گے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے فوت ہو چکا ہو، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اسے شریک کرنا قرار پائے گا۔ تو استعاذہ، پناہ مانگنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ کسی سے پناہ مانگتے ہیں اس معاملے میں جس معاملے میں وہ مدد کر سکتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من استعاذ باللہ فاعیذوا، جو اللہ کا نام لے کے تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے نام لے کے تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ؟ یہ نہیں آپ نے کہا کہ وہ شرک کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کا عقیدہ ٹھیک کرو، آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں جو اللہ کا نام لے کے پناہ مانگے اس کو پناہ دو۔ اور صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک عورت نے چوری کی، اس کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے ہے، اسے گرفتار کر کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا، فعادت بأم سلمہ، تو اس نے ام المؤمنین ام سلمہ کی پناہ لے لی، ان سے کہا کہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، میرا ہاتھ کاٹنے لگے، آپ مجھے بچائیں۔ پناہ کس سے لی ہے؟ ام سلمہ نے۔ تو اگر اس کا ام سلمہ سے پناہ مانگنا شرک ہوتا، غلط ہوتا، تو آپ اس کو سمجھاتے، اس کے عقیدے کی اصلاح کرتے۔ آپ نے اس کو شرک قرار نہیں دیا، لیکن شفاعت کروانا اللہ کی حدود کے معاملے میں چونکہ غلط تھا، تو آپ نے کہا اس عورت سے، سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کرتا۔ تو استعادہ عبادت ہے۔ جب آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو پناہ بھی مل جائے گی، دنیاوی لحاظ سے آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی اس عبادت کو نوٹ کر لیں گے، تحریر کر لیں گے۔ جیسے جیسے آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ویسے ویسے آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگا کریں۔ کبھی مانگی کہ نہیں مانگی؟ کبھی مانگی ہے؟ واش روم میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ خبیثوں سے بچنے کے لیے اور خبیث چیزوں سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ اور بیٹوں کو دم کیسے کرتے ہیں جی؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اعیذکم بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب کسی کے جسم میں درد ہو، تکلیف ہو، تو کیا پڑھے؟ 3 دفعہ بسم اللہ، اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، کہ میں اللہ کی عزت اور اللہ کی قدرت کے وسیلے سے اللہ سے پناہ کا سوال کرتا ہوں اس شر سے بچنے کے لیے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں تھے، رات کا وقت تھا۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو موجود نہیں پایا، میں آپ کو تلاش کرنے لگی، ٹٹولنے لگی۔ یہ تلاش کیوں کر رہی تھی جی؟ گھر میں لائٹ نہیں تھی، خود اللہ کے رسول، لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ آپ سوئی بھی۔ ام المومنین ایسا کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ کو تلاش کرنا پڑا ہاتھوں کے ذریعے۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے آپ کو تلاش کر لیا، آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے سجدے میں پاؤں کھڑے تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ کون سی دعا پڑھ رہے تھے جی؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے، تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، کیوں جی؟ جی ہاں، یہ ہے صحیح عقیدہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے تو کون چھڑا سکتے ہیں؟ جناب محمد، اور جناب محمد ناراض ہو جائیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ لیکن جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سب سے عزت والے مقام کو زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ تیرے غصے سے بچنے کے لیے، تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے میں تیری صفت رضا کی پناہ لیتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے، تیری سزا سے بچنے کے لیے میں تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ، یا اللہ تجھ سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
تو اس سے بچنے کے لیے ففروا الی اللہ، اللہ سے بچنے کے لیے پناہ بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ سے بھاگ کر کسی اور کے پاس آپ نہیں جا سکتے، نہ کوئی اور اللہ سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ سے بچنے کے لیے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسے ہے جیسے خود تو نے اپنی ثنا بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیو، صبح و شام اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر شر سے بچانے والا صرف اور صرف وہ ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے کائنات کے مالک، اے کائنات کے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ ہر وہ مخلوق جس کو تو نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ما خلق، جس کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، جس چیز کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے، جنوں کے شر سے بچنے کے لیے، جانوروں کے شر سے بچنے کے لیے، پرندوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی بیگم کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے پارٹنروں کے شر سے بچنے کے لیے، یا اللہ ساری کائنات کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ غاسق کس کو کہتے ہیں؟ ذرا مدد کر لیں تھوڑی سی میری۔ غاسق کس کو کہتے ہیں؟ تاریک رات کو، اندھیری رات کو۔ غاسق کس کو کہتے ہیں؟ اندھیری رات، تاریک رات۔ تو اندھیری رات اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ بتائیے ذرا مجھے، اللہ کی مخلوق ہے نا؟ تو جب پہلے کہہ دیا کہ من شر ما خلق، کہ یا اللہ تیری جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر تیری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ من شر غاسق اذا وقب، اور تاریک رات کے شر سے بچنے کے لیے جب وہ ہر چیز پہ چھا جائے۔ ہاں جی، یہ الفاظ کیوں کہے گئے ہیں الگ سے؟ اس میں یہ پیغام مل رہا ہے کہ عام طور پہ جرائم کا ارتکاب رات کی تاریکی میں ہوتا ہے۔ چوریاں، ڈاکے، بدکاریاں، یہ گناہ کب ہوتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ سانپ اور بچھو عام طور پہ کب ڈستے ہیں؟ شیر، بھیڑیا، یہ کب حملہ کرتے ہیں؟ رات کے وقت عام طور پہ ایسی خطرناک چیزیں رات کے وقت واقع ہوتی ہیں۔ اس لیے رات سے الگ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر ما خلق میں بھی رات داخل تھی، لیکن الگ سے بھی اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ومن شر غاسق اذا وقب، میں تاریک رات کے شر سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اذا وقب، جب تاریک رات آ جائے، چھا جائے، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ غاسق کا ایک اور معنی بھی ہے، میں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، العقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ العقد عقدۃ کی جمع ہے۔ عقدہ کس کو کہتے ہیں جی؟ گرہ کو۔ آپ کو پتہ ہے میں عام درس نہیں دے رہا، یہ باقاعدہ آپ کی تفسیر کی کلاس ہے، جیسے آپ لیتے رہے اسی انداز سے میں بات کروں گا۔ تو العقد عقدہ کی جمع ہے۔ عقدہ کس کو کہتے ہیں؟ گرہ۔ نفاثات، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھونکنے والیاں۔ نفاثۃ، پھونکنے والی۔ گرہ میں پھونکتا کون ہے جی؟ کسی دھاگے میں، کسی تانت میں گرہ لگا کر پھونکنے والا کون ہوتا ہے؟ جادوگر۔ کون ہوتا ہے؟ جادوگر، یہ ان کا کام ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ پھونکنے والیاں جب گرہ لگا کر گرہ پہ پڑھ کر پھونکتی ہیں جادو کرنے کے لیے، میں ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ النفاثات سے مراد پھونکنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نفاثات سے مراد وہ تمام نفوس ہو سکتے ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورت۔
تو ان کا شر بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ان سے بھی الگ سے پناہ مانگی گئی ہے، ورنہ من شر ما خلق میں یہ بھی داخل تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی جادو ہوا، آپ جانتے ہیں، ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ آپ پہ بھی جادو ہوا، آپ بھی جادو سے محفوظ نہیں رہ سکے، اور منکرین احادیث ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جن میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ تو کفار تانا دیا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ تم جس آدمی کی پیروی کر رہے ہو، جس کا کلمہ پڑا ہوا ہے، جس کو نبی مانا ہوا ہے، یہ تو سحر زدہ ہے، جادو زدہ ہے۔ کہتے ہیں اگر مسلمان بھی مان لیں کہ آپ پہ جادو ہوا تھا تو کافروں کی بات میں مسلمانوں کی بات میں فرق کیا رہ گیا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو والی احادیث قرآن کے خلاف ہیں۔ ہاں جی، اب قرآن کو ماننا ہے کہ حدیث کو ماننا ہے؟ کس کو ماننا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کہا کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے کہ تم جس نبی کی پیروی کرتے ہو اس کے اوپر جادو ہوا ہے، اور آپ کی حدیث بھی کہتے ہیں آپ پہ جادو ہوا، تو دونوں کو کیسے مانیں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے، اہل حدیثوں کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث کبھی بھی قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں کوئی حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف نظر آئے وہاں چیک کرو، اس حدیث میں کوئی مسئلہ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ضعیف روایت ہو، اور اگر صحیح حدیث ہے تو پھر مسئلہ نہ اس حدیث میں ہے نہ اس آیت میں ہے، مسئلہ میری اور آپ کی عقل میں ہے۔ ورنہ احادیث بھی کس کی طرف سے؟ وما ينطق عن الهوى، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ احادیث جو اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس میں تضاد ہو، ٹکراؤ، یہ ممکن نہیں۔ تو پھر یہاں پہ کیا کریں گے؟ کیوں جی حاجی صاحب، آپ کے بچوں کو یونیورسٹی میں یہ سکھایا جا رہا ہے، آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے اشکالات کا ازالہ کرنا ہے، بتائیں اس اشکال کا کیا جواب دیں گے آپ؟ قرآن میں جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جس کو تم نے نبی مانا ہے یہ نبی نہیں ہے۔ نبوت کا اعلان جادو کا نتیجہ ہے، جادو کے نتیجے میں نعوذ باللہ یہ آدمی مینٹل ہو چکا، نعوذ باللہ یہ آدمی پاگل ہو چکا، اور پاگل پن کے نتیجے میں اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت جادو کا نتیجہ نہیں ہے، جو قرآن آپ تلاوت کرتے تھے وہ جادو کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان احادیث کا جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا، تو وہ جادو شریعت پہ اثر انداز نہیں ہو سکا، وہ اثر انداز ہوا ہے آپ کے ذاتی مسائل پہ۔ مثال کے طور پہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ میں نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا ہے، جبکہ آپ نے تعلق قائم نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو نے آپ پہ اثر ڈالا ہو اور اس کے نتیجے میں آپ نے نعوذ باللہ قرآن کریم میں کوئی گڑبڑ کر دی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ معصوم ہیں دین کو پہنچانے کے لحاظ سے، لیکن جیسے آپ دیگر امور میں مانتے ہیں، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ زہر نے اثر ڈالا تھا؟ بکری کا گوشت کھایا تھا، زہر نے اثر ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا؟ ڈالا تھا۔ احد کے میدان میں آپ کے جان شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ تو جیسے آپ ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہ سکے، ایسے ہی آپ جادو سے بھی محفوظ نہیں رہ سکے، لیکن آپ کی زندگی کا وہ حصہ جس کا تعلق نبوت سے ہے، شریعت سے ہے، وہ محفوظ ہے، اس میں گارنٹی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو جادو بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے جادو سے الگ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں گروں کے اوپر پھونکنے والیوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
اور حسد کرنے والا جب حسد کرے تب اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حسد کس کو کہتے ہیں جی جلنا، یعنی کہ آگ لگ گئی، ہاں آگے کون نکل رہا ہے۔ لو جی بابا جی نے تعریف بالکل صحیح کر دی ہے، کیونکہ عام طور پہ علماء کرام یہ تعریف کرتے ہیں کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ خواہش رکھیں کہ یہ نعمت جو اس کے پاس ہے اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے، یا کم از کم آپ یہ آرزو رکھیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی نعمت ہو اور آپ کو اس نعمت کا اس کے پاس رہنا اچھا نہ لگے، اس نعمت کا اسے ملنا یہ آپ کو اچھا نہ لگے۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، آپ کہیں کہ یہ گاڑی کا حقدار نہیں ہے۔ کسی کے پاس بیٹے ہیں، کھانے کو بیچارے کو کچھ ملتا نہیں لیکن بیٹے اس کے پاس 5 ہیں اور آپ کے پاس کوئی بیٹا نہیں، آپ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بیٹے کے قابل ہی نہیں تھا، ان کے بیٹے کے قابل تو میں ہوں، یہ کوٹھی کے قابل نہیں تھا میں ہوں، یہ عالم دین بننے کے قابل نہیں تھا میں ہوں، یہ کمی آج ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں جمعہ پڑھا رہا ہے، ہمارا امام بنا ہوا ہے، یہ اس قابل نہیں تھا، اس ممبر پہ تو ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو یہ سوچ نہایت خطرناک سوچ ہے، اور یہ سوچ جب تک سوچ رہے اس وقت تک اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن جب آپ اس سوچ کے نتیجے میں اس آدمی کو جس سے آپ حسد کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ ہم حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس وقت جب کہ وہ حسد کرے، کیونکہ جب وہ حسد کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کی دکان کو آگ لگا دے گا، یا اس کی گاڑی کو نقصان پہنچا دے گا، یا اس کے بیٹوں میں سے کسی کو نقصان پہنچائے گا، یا لوگوں کو اس کے خلاف اکسائے گا، اس کے کاروبار کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ان امور سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قل کا معنی کیا کیا تھا جی ہم نے؟ پھر کہہ دیجئے، کون کہہ دیں؟ نبی علیہ السلام یہ الفاظ کہیں، جو بعد میں الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ الفاظ کہیں، تو اللہ کے رسول کہیں گے اس کا مطلب ہم نہیں کہیں گے جی۔ نبی علیہ السلام کو جب قرآن کریم میں مخاطب کیا جاتا ہے تو کبھی اس خطاب سے مقصود صرف آپ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ تو اس میں مخاطب کون کون ہیں؟ صرف نبی علیہ السلام۔ اور کبھی اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود آپ بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، آپ کی امت بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ مخاطب ہیں، مقصود آپ بھی ہیں اور آپ کی امت بھی ہے۔ تو قل آپ کہہ دیں اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کن کا رب؟ لوگوں کا رب۔ تو کیا اللہ فرشتوں کا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ آسمانوں کا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ چاند کا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ عرش کا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ زمین کا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ دریاؤں کا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ پہاڑوں کا رب نہیں ہے؟ تو پھر کیوں کہا گیا قل اعوذ برب الناس؟ انسان کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ہر مخلوق کے رب ہیں، ہر مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ، ہر مخلوق کا مالک اللہ تعالیٰ، ہر مخلوق کے امور کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عرش کا رب کہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں آپ کا رب ہوں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کا رب کہتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تمام لوگوں کا رب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ
لوگوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں کے رب کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کوئی عام مخلوق نہیں ہے، بڑی عظیم مخلوق ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوقات پہ، یعنی کہ انسان تمام مخلوقات سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، پڑھیے آگے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آگے طیبات، آگے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پہ کہ انسان ساری مخلوقات سے افضل ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پہ فضیلت دے رکھی ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہیں یہ اللہ کی عظیم مخلوقات میں سے ایک ہیں، اللہ کی افضل ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت اس مخلوق کی طرف کرتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیں کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی، بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر ایک کے اوپر حکم چلے، جس کا تصرف چلے۔ تو کیا اللہ کا تمام انسانوں پہ حکم چل رہا ہے؟ نہیں۔ کافروں سے کہا گیا ایمان لے اور نہیں لاتے، نماز پڑھنے کا کہا گیا، کافروں کو چھوڑیے کئی مسلمان نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ تو پھر اللہ مالک الناس کیسے ہوا؟ لوگوں کا بادشاہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت نے نیکی بدی کے معاملے میں انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے۔ وہاں پہ کئی لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، کئی نہیں مانتے، لیکن شریعت سے ہٹ کر کونی امور میں اللہ کا ہر آرڈر چلتا ہے۔ اللہ جب انسان سے کہتے ہیں بیمار ہو جا، انسان کی جرت نہیں ہے کہ آگے سے کہے میں بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ جب کہتے ہیں انسان سے فوت ہو جا، انسان کی جرت نہیں ہے کہ آگے سے کہے میں فوت ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیمار کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں شفا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کی چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کونی آرڈر ہر ایک پہ چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ آسمان و زمین پہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کے تابع دار ہیں، اللہ کا آرڈر ماننے والے ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں۔ کون سا حکم؟ شریعت والا نہیں بلکہ کونی حکم۔ تو اس لحاظ سے اللہ کیا ہے؟ ملک الناس، الہ الناس۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے معبود ہیں۔ کیا واقعی سب لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ تو پھر اللہ نے تو کہہ دیا میں تمام لوگوں کا معبود ہوں۔ عبادت کے حقدار، عبادت کے لائق صرف وہ ہے، عبادت کا حقدار صرف وہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے لائق نہیں ہیں، محمد رسول اللہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، جناب علی عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور جن کی پوجا پرستش اور عبادت ہندو کرتے ہیں وہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ اب دیکھیے، میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ خطرہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ الوسواس اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والا، کثرت سے دلوں میں برے خیالات ڈالنے والا۔ الخناس، ہٹ کر آنے والا، پیچھے ہٹے پھر واپس آئے، پیچھے ہٹے پھر حملہ کرے۔ یہ کون ہے؟ خناس۔ اور شیطان ایسا ہی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وہ پیچھے ہٹتا ہے پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے دوران شیطان ہماری توجہ نماز سے ہٹاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں، پھر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 بار پھونکتے ہیں کس طرف؟ بائیں سائڈ پہ، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ اگلا حملہ کرتا ہے۔ وہ ہمت ہارتا نہیں ہے، مایوس نہیں ہوتا، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے، صحیح حدیث، جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اذان ختم ہوتے ہی پھر پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور نماز کے دوران وسوسے ڈالتا ہے، توجہ ہٹاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری توجہ نماز میں برقرار نہ رہے۔ اور جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ نماز کے اختتام کا علم تب ہوتا ہے جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ورنہ ہم تو اپنے کاروبار کی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ تو من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے بچنے کے لیے جو بہت وسوسے ڈالنے والا ہے اور خناس ہے، پیچھے ہٹتا ہے پھر حملہ کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، جب واپس جانے لگی ہیں تو آپ نے ام المؤمنین صفیہ سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں تمہیں الوداع کروں گا۔ آپ الوداع کرنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے تک آئے ہیں، وہاں آپ جناب صفیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، 2 صحابی آپ کے پاس سے گزرے، جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی، آپ نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ میری وائف صفیہ ہے۔ صحابی حیران پریشان، اللہ کے رسول یہ وضاحتیں کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ مجھے خدشہ یہ تھا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈالے گا اور تمہاری ہلاکت اور گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے، کیسے 2 بھائیوں کو لڑاتا ہے، کیسے خاوند بیوی کو لڑاتا ہے، کیسے غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں میں دوسرے بھائی کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں۔ تو اس کے حملے نہایت خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ وسوسہ ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن حکیم میں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اس ایسے پتہ چلا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ دونوں کا کام کیا ہے؟ دوسروں کو خراب کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا، غلط راستے پہ لگانا۔ اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ پناہ مانگی گئی ہے ہر اس سے جو وسوسہ ڈالے، برے خیالات ڈالے، گمراہی کے راستے پہ لگائے، اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑائے، اپنی وائف سے لڑائے، اپنے والد سے لڑائے، اپنے پڑوسیوں سے لڑائے، اپنے رشتہ داروں سے لڑائے، ایسے تمام وسوسوں سے اور ایسا وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہاں سورہ ناس میں پناہ کتنے شر سے مانگی گئی ہے؟ کتنی خطرناک چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے؟ ایک وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی تھی کتنے شر سے؟ پہلے پناہ مانگی گئی ہر مخلوق کے شر سے، اس کے بعد رات کی تاریکی کے شر سے، اس کے بعد جادوگروں کے شر سے،
اور اس کے بعد حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے۔ وہاں پہلی بار عمومی طور پہ ہر مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی گئی، اور پھر 3 چیزوں سے خصوصی طور پہ پناہ مانگی گئی، اور سورہ ناس میں صرف وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ وسوسے کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مسلمان سے کہا گیا تلاوت کرنے سے پہلے کیا پڑھے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ جو ہی آپ تلاوت کرنے لگیں گے شیطان کے حملے شروع ہو جائیں گے۔ کبھی وہ کہے گا فلاں کو جلدی سے فون کر لو، 3 دن ہو گئے تو نے فون نہیں کیا، تلاوت تو بعد میں بھی ہو جائے گی۔ کبھی وہ یہ ضروری کام یاد کروائے گا، کبھی وہ ضروری کام یاد کروائے گا۔ ایسے موقع پہ آپ کو چاہیے کہ شیطان کے ان وسوسوں کو قبول نہ کریں، تلاوت میں لگے رہیں۔ جب اس کے حملے بڑھ جائیں، آپ بے بس ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلاوت کرنے سے پہلے اکثر طور پہ لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں بے دھیانی سے، بے توجہی سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ ایسے ہی ہے، حالانکہ اعوذ باللہ کی تلاوت سے پہلے اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور ایسے ہی نماز میں میرے بھائیوں، میں اور آپ سب جانتے ہیں شیطان ہم سب پہ حملے کرتا ہے، تو اس موقع پہ فوری طور پہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں صورتیں پناہ کے باب میں، اللہ سے پناہ مانگنے لینے کے باب میں، اپنے شعبے میں عظیم ترین صورتیں ہیں۔ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، ویسے بھی دم کریں ان کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیگم کو۔ جیسے سورہ فاتحہ دم کرنے کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہے، ایسے ہی یہ دونوں صورتیں دم کے اعتبار سے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں پہ بیٹھنا اور یہ وقت دینا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت قاری امتیاز سب کو جزائے خیر دے، وہ اسی طرح ڈٹے رہیں، بلکہ اللہ مجھے بھی دیگر علماء کرام کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی ایسی کلاسز کا اہتمام کریں، اور آپ لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ آپ دل جمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ایسی کلاسوں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ بلکہ پہلے آپ تنہا بیٹھ رہے تھے، اب جب نئی کلاس شروع ہو تو آپ کے دائیں آپ کا ایک بیٹا بیٹھا ہو، آپ کے بائیں آپ کا دوسرا بیٹا بیٹھا ہو، ادھر آپ کا بھتیجا بیٹھا ہو، ادھر آپ کا بھانجا بیٹھا ہو۔ میرے بھائیوں، جب آپ جانتے ہیں کہ خیر اسی میں ہے، کامیابیاں اسی میں ہیں، تو پھر اپنی اولاد کو اس کامیابی کی راہ پہ ہم کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو عافیت دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جب تک بیماری موجود ہے ان مسلمان بیماروں کو بیماری پہ صبر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ان بیماریوں کو ان کے گناہوں کے جڑنے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے آج کے درس کا انعقاد کیا، اس پہ محنت کی کسی بھی اعتبار سے، یا اللہ تو انہیں جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، یا اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا خادم بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا مفسر بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ یہ مساجد تیرے عظیم گھر ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا خادم بنا دے۔ یا اللہ ہمیں علماء کرام کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دے، قرآن کی مجالس میں، تفسیر کی مجالس میں، علم کی مجالس میں۔ یا اللہ تیرے دین کا جو کام کرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال، ان کے رزق میں برکتیں ڈال، ان کی اولاد میں برکتیں ڈال۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ یا اللہ ہم سب کو جب موت دینا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دینا، کلمہ پڑھتے ہوئے دینا، یا اللہ توحید پہ دینا، ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا۔ یا اللہ روز قیامت ان میں شامل فرمانا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پہ آنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ یا اللہ ان میں شامل فرما جو روز قیامت آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ ان میں شامل فرما جن کی روز قیامت نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ یا اللہ ان میں شامل فرما جو جنت میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔